آپ سے میں گزارش کروں گا، یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہے نا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اگر آپ نے اتنا کہا تو یہ اتنا کلمہ جو ہے شیطان بھی اقرار کرتا ہے. شیطان ابلیس لعین اس نے بھی اس چیز کا اقرار کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. شروع میں تو اس کا یہ بھی عقیدہ تھا. بات اس کی کہاں سے نکلی؟ آدم علیہ السلام سے. نبی سے اختلاف ہوا تو کلمے میں اسی لیے جوڑا گیا جب تک تم محمد الرسول اللہ نہیں کہو گے پورے مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. اگر تم نے صرف کلمہ توحید یعنی صرف لا الہ الا اللہ کہا تو مسلمان نہیں، جب تک دوسرا جملہ نہیں کہو گے، محمد الرسول اللہ نہیں کہو گے. یہیں سے پتا چلا کہ رسول کی حاجت کس قدر ہے دین میں. اسی لیے میرے عزیزو، اللہ کے نبی نے یوں ہی نہیں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضور نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبت نہ کرے. اپنی جان سے زیادہ محبت جب تک نہیں کرو گے حضور سے، کامل مومن نہیں بن پاؤ، کامل مومن نہیں ہے. اسی لیے اقبال نے کہا بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس، اپنے آپ کو رسول تک پہنچا دو. یہی اصل دین ہے، یہی اصل دین ہے. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ایک اعلی حضرت بریلوی کا یہ شعر ہے، فرماتے ہیں جو مسلمان یہ عقیدہ رکھ لیا پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. پھر سمجھ لو ایمان کی مٹھاس کو پہنچ گیا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تک پہنچ گیا. اب میرے عزیزوں میں آتا ہوں تفسیر کی طرف. اس آیت میں اللہ تعالیٰ جب یہ فرما رہا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی، گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. رسول کا حکم مانا تو گویا کہ اللہ کا حکم مانا. رسول آئے ہی ہیں بندوں کو رب سے ملانے کے لیے. وہ جو کہیں اسے مان لو اور جس چیز سے وہ منع کرے اس سے رک جاؤ. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو ہلکے میں لینا میرے عزیزوں بڑی تباہیاں آ جائیں گی، بڑے عذابات آ جائیں گے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو اگر کسی نے ہلکے میں لیا تو اللہ نے اس پر عتاب نازل کر دیا. عتاب قرآن پاک میں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان کیے، نبی کے آداب تو دیکھو قرآن میں. سورہ حجرات میں رب تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند مت کرو. جب رسول پاک کے دربار میں ہو خاموش، آواز تک بلند مت کرنا. یہاں تک کہ ایک صحابی کان سے کم سنتے تھے، وہ زور سے بولتے تھے، ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. پھر اللہ نے یہاں تک بیان فرمایا اگر کوئی میرے نبی کے حجرے کے پاس آئے، کمرے کے پاس، اور حضور اندر ہیں تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ بلانا چاہیے، پکارنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جو لوگ نبی کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے نبی کو آواز دیتے ہیں وہ بے عقل لوگ ہیں. اللہ فرماتا بے عقل ہیں ان میں سے اکثر. کیا کریں پھر؟ اللہ فرماتا ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم. انہیں چاہیے کہ وہ صبر سے کھڑے رہیں، میرا نبی خود باہر آ جائے گا، رسول خود آ جائیں گے. تو انہیں نام لے کر پکارنے تک کی اللہ نے ممانعت فرما دی. بے ادبی ہے، یہ بے ادبی ہے. اب اندازہ کرو کہ قرآن نے اتنا ادب میرے نبی کا سکھایا ہے، اتنا ادب سکھایا ہے. یہ ذات جب تک تم اپنی زندگی میں حضور کی ذات کو امپورٹنٹ نہیں سمجھو گے اس وقت تک تمہیں ایمانی حلاوت شیرینی ملے گی بھی نہیں، ایمانی جو لذت ہے وہ نہیں مل پائے گی. اور قرآن میں جو دعویٰ ہے کہ تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے زیادہ بلند رہو گے، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے تم کامیاب رہو گے. لیکن شرط کیا رکھی؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے غلام نبی بن جاؤ، ایمان والے ہو جاؤ. ایمان وہی ہے کہ جب تک نبی سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرے گا کامل مومن نہیں ہوگا. اب حالات ہمارے ایسی ہیں، ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے تو ضد پکڑ لی ہے، اپنے کاموں کے لیے تو ہم مر مٹنے کو بھی تیار ہیں. نہیں دیکھا کتنے سوسائڈ ہوئے، کتنے آتم ہتیا ہوئے. ایک لڑکی کی محبت میں کوئی لڑکا پھانسی لگا لیا، کبھی لڑکے کی محبت میں لڑکی زہر کھا کر مر گئی. مجازی عشق و محبت میں تم تو جانیں ختم کر رہے ہو. ایک دوسرے کے قتل پر بھی آمادہ ہیں لوگ. اگر کسی نے کسی کی ماں کو گالی دی تو وہ آپے سے باہر ہوا، اس کے گھر کو تباہ کر دیا. کسی کی ذات پر کیچڑ اچھالا تو اس نے بدلے اور بھاوناؤں میں انتقامی جذبے میں کیا سے کیا کر دیا. لیکن یہ ایمان کہاں گیا جب تمہارے سامنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہو رہی ہو، انہیں گالیاں دی جا رہی ہوں، ان کی شان میں توہین کی جا رہی ہو. اس وقت تمہارے سروں پر جوں تک نہیں رکھتی.
کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تم نے ابھی تک حضور سے محبت کا وہ درجہ حاصل ہی نہیں کیا۔ ہمیں تو ہونا ہی چاہیے کہ گھٹ گھٹ کر کے روئیں کہ میں کس زمانے میں جی رہا ہوں جہاں میرے نبی کی شان میں بے حرمتیاں ہو رہی ہیں اور میں خاموش زمین پر چل رہا ہوں۔ میں نے ایک بات اسے قبل بتائی تھی عزیزان گرامی، حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں ایک جوان صحابی حضور کی ناموس پر ایسے میدان احد میں آئے تھے کہ ان کے گوشت کے ٹکڑے نکل گئے تھے، لیکن پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دینے کے لیے۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جنگ کے اختتام کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا دیکھو سعد کہاں ہے؟ ڈھونڈا گیا، حضرت سعد جو ہے 7 لاشوں کے نیچے دبے ہوئے تھے لیکن سانسیں چل رہی تھی۔ صحابہ پکارتے ہوئے میدان میں گھوم رہے تھے، تو انہوں نے کہا سعد نے کہ صحابہ میں یہاں ہوں، نیچے ہوں۔ لاشیں ہٹائی گئی تو ان کا جسم تو پورا چھلنی چھلنی ہو چکا تھا، گوشت نکل چکا ہے جگہ جگہ سے زخموں کی، اور ابھی سانسیں چل رہی ہیں۔ اس وقت جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ جو صحابہ انہیں اٹھانے آئے تھے کہا اللہ کے نبی تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ حضرت سعد نے کہا میری زندگی شاید ساتھ دے نہ دے، میں حضور تک پہنچ پاؤں گا کہ نہیں پہنچ پاؤں گا معلوم نہیں، لیکن اے آنے والوں میرے نبی تک میرا سلام پہنچا دینا۔ کاش مجھے اس طرح کی اور زندگیاں ملی ہوتی تو میں اپنے نبی کی پہرے داری پر پوری زندگیاں نچھاور کرتا۔ اور کہا اے صحابہ تم آئے ہو مجھے اٹھانے کے لیے، یاد رکھو۔ یہ سب کو انہوں نے میسج دیا، جوان صحابی ہیں ساتھ، کہتے ہیں امت مصطفیٰ سے کہہ دینا، سارے جوانوں سے کہہ دینا کہ اگر ان کی آنکھیں ابھی تک روشن ہیں اور زمین پر چل رہے ہیں اور باوجود اس کے نبی کی شان میں کوئی گستاخی ہو رہی ہو، تو حضرت سعد نے کہا پھر یاد رکھنا قیامت کے دن میں اس کا دامن نہیں چھوڑوں گا اور اس کا کوئی عذر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ تم یہ نہیں کہہ سکو کہ قیامت کے دن میں تو بہت دور رہتا تھا، میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں تھا، تمہارا عذر نہیں قبول کیا جائے گا۔ آج جانتے ہیں کس سچویشن پر ہم آ چکے ہیں؟ ناموس رسالت کی بات آتی ہے تو کلیجہ ٹکڑے ہونے لگتا ہے۔ چند دنوں پہلے میں نے ایک رپورٹ معلوم کی، ہمارے ہندوستانی سوشل میڈیا پر 25,000 پوسٹ ایسی ہیں جس میں میرے نبی کو گالیاں دی گئی۔ 25,000 لوگوں نے گستاخیاں کی ہندوستانی میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ذمہ دار عاشق رسول ہے جس نے ایکشن لیا، سائبر کرائم میں جا کر کے اس کی کمپلینٹ کی؟ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں جہاں تک میری طاقت ہے۔ میں جس تحریک سے جڑا ہوں اس کی ذمہ داری کے اعتبار سے تحریک فروغ اسلام کی لیگل پینل کے ذریعے سے جو ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں، لیکن میرے عزیزوں کیا یہ تم سب کی ذمہ داری نہیں تھی؟ تمہارے دل چھلنی ہو جانا چاہیے تھا۔ مجھے گالیاں دیں تو برداشت کر لیں، آپ کو اگر کوئی کوسے تو برداشت کر لو، لیکن دین کی جڑ اور اساس میرے نبی کی ذات ہے، اس کو اگر کوئی ہلا رہا ہے تو سمجھ لینا ابھی چھت گرنے والی ہے۔ یاد رکھنا کہ اگر کوئی پینٹ اکھاڑ رہا ہے تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی دیوار میں کھرچن مار رہا ہے تو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی یہاں کے پلر ہلانے لگے تو کیا اسے تم چھوڑ دو گے؟ اور اگر تم نے چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چھت تم سب کے سروں پر گرنے والی ہے۔ یہی ہو رہا ہے، دین کے مضبوط پلر بلکہ اسی پر پورا دین قائم ہے، وہ میرے نبی کی ذات ہے، اور آج اس کو ہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اگر تم نے خاموشی اختیار کی تو سمجھ لینا کہ آسمان سے جو عذاب آئے گا اس میں سب پیسے جائیں گے، سب پیسے جائیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت پہلے یہ فرمایا، جب نبی کی شان میں توہین ہو اور امت خاموش رہے تو انہوں نے فرمایا کہ امت کے لیے صرف میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اب اسے زمین میں جینے کا کوئی حق نہیں، زمین پھٹ جائے اور سب اندر چلے جائیں۔ ہم تو اس پوزیشن میں آج جی رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہی ہمارے لیے کل اثاثہ ہے۔ ہماری زندگی کا نصب العین یہی ہو کہ اگر نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہوئے تو اللہ بھی راضی ہے، اور اگر وہ ناراض ہیں کسی سے تو ایک بات طے سمجھ لینا، پھر اللہ رب العزت اس کی بخشش ہرگز نہیں کرے گا، اس کی بخشش ہرگز نہیں کرے۔ یہاں تک کہ آپ کو میں بتا دوں، ایک شخص مدینے کا منافق تھا، دل میں حضور کا بغض رکھتا تھا، عداوت رکھتا، مر گیا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ابھی منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے کی ممانعت نہیں آئی تھی، ابھی منع نہیں تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود جنازے میں گئے، نماز پڑھایا، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور اس کے بعد دفن بھی کیا۔ جانتے ہیں اللہ نے آیت نازل فرمائی، اے رسول آپ اس کے لیے 70 بار بھی مغفرت کی دعا کریں تو اللہ اسے نہیں معاف کرے گا، اس لیے کہ دل میں آپ کی دشمنی رکھتا تھا،
इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रा फलन यगफिर अल्लाहु लहुम। अल्लाह फरमाता आप उनकी मगफिरत की दुआ करें या न करें, और रसूल अगर आप 70 बार भी उनके लिए मगफिरत की दुआ करें, अल्लाह उन्हें नहीं माफ करेगा, इसलिए कि आपकी दुश्मनी पाले हुए थे। और उसके बाद से अल्लाह ने हुक्म फरमा दिया, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला कबरी। ऐ रसूल, इन मुनाफिकीन में से जब कभी कोई मरे तो अब ना उसकी जनाजा पढ़े और ना उसकी कब्र तक जाएं। देखिए जलाल खुदाबंदी तो देखे, जलाल खुदाबंदी तो देखे। अल्लाह तबारक व तआला अपने हुकूक तो माफ करता है, जो उसके हुकूक तलब किया, शराब पिया है, जिना किया है, चोरी किया है, जुआ खेला है, बहुत सारे गुनाह किया है, लेकिन रब ताला फरमाता है मैं फजल करने पर आऊं तो सबको माफ कर दूं, बड़े बड़े गुनहगारों को माफ करूं, लेकिन गुस्ताखे रसूल के मुतालिक ना, अल्लाह फरमाता है नहीं, उससे माफ नहीं किया जाएगा, उसे माफ नहीं किया जाएगा। इसीलिए इस्लामी हुकूमत में भी गुस्ताखे रसूल की सिर्फ एक ही सजा है, उसका सर जुदा कर दिया जाए, कत्ल। इस्लामी हुकूमत में यह सजा है, इसलिए कि वो पिल्लर हिला रहा है। नबी की शान में अगर किसी ने कहा, आपको ये मैं बता दूं कि अगर कोई पागल भी कह दे तो उसे भी मारा जाएगा। दूसरे औकात में मैं आपको मसले की नौइयत बता दूं, किसी का दिमाग सलामत नहीं है, अगर ओल फोल बकता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कुछ भी कह रहा है, तो बसा औकात ऐसा कहा जाएगा कि वो अकल से पैदल है, उसकी अकल नहीं, उस पर अहकाम नहीं है, छोड़ दिया जाए। नहीं कहा तो उनके यहाँ खुतबा ही कंप्लीट नहीं हुआ। आप अंदाजा करें हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात और नाम का एहतमाम किस कदर है। अगर खुतबे में ना आए तो खुतबा कंप्लीट नहीं, जुमा ही नहीं हुआ फिर। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका एहतमाम करता हूँ, खुतबे में जब भी दुरूद पढ़ते हैं तो हुजूर के नाम के साथ मैं पढ़ता हूँ, इसलिए कि नाम के साथ पढ़ें तो मेरी भी नमाज होगी, शाफई की भी नमाज हो जाए, हनफी की भी हो जाए, शाफई की भी हो जाए। अजीज़ा निगरान वक़ार, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जब तुम नमाज मुकम्मल कर लो तो फिर अल्लाह का जिक्र करो, खड़े होकर, बैठकर या करवटों पर लेटकर। तो यानी अल्लाह के जिक्र के 3 तरीके यहाँ पर बताए गए, या तो खड़े होकर के तुम अल्लाह का जिक्र करो, या बैठ करके करो, या लेट करके करो, लेकिन जिक्र का हुक्म है फज़कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह की याद में। अब जिक्र कई तरीके का है, बंदा अल्लाह को याद कर ले उसके अस्माए हुस्ना से, उसके सिफाती नाम से। जिक्र कहते हैं याद करने को, तो अल्लाह को जिस अंदाज में भी वह याद करेगा वो जिक्र ही कहलाएगा। जिक्र की जो किस्में हैं, जिक्र बिल जवारिह है, जिक्र बिल लिसान है, जिक्र बिल कल्ब है, 3 है। जिक्र बिल लिसान जैसे जुबान से आपका कहना अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, या हय्यु या क़य्यूम या लतीफ, ये सब जिक्र जुबानी है, इसको जिक्र बिल लिसान कहते हैं। और जिक्र बिल जवारिह, जवारिह का मतलब हुआ हाथ पैर सारे आज़ा से जिक्र करना। वो कैसे? क्या आपने अगर कोई नेक काम किया अल्लाह की रजा के लिए तो ये हाथ का जिक्र है, अल्लाह की घर की तरफ चले, मस्जिद की तरफ नियत करके अल्लाह को राजी करने के लिए तो पैरों का जिक्र है, ये पैरों का जिक्र है। कान से आपने कुरान की तिलावत सुनी, अल्लाह के नाम सुने तो कानों का जिक्र है। आंख से आपने अच्छी चीज देखी अल्लाह की रजा के लिए, वो आंखों का जिक्र है। ये कहते हैं जिक्र बिल जवारिह, जिसमें जुबान का चलना जरूरी नहीं, आज़ा जो भी नेक काम करेंगे ये भी जिक्र ही कहलाएगा। अल्लाह का जिक्र में मशगूल है बंदा। 2 हो गए जिक्र, और एक है जिक्र बिल कल्ब, वो है जुबान भी नहीं कह रही है, हाथ पैर भी हरकत नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिल उसका जारी है। खामोश बैठे हुए अपने दिल में रब तबारक व तआला को याद करता रहा, यूं सोचता रहा कि मेरा रब रहमान है, मेरा रब रहीम है, मेरा रब करीम है, वो गफ्फार है, वो सत्तार है। जुबान से नहीं कहा, ना हाथ पैर से, दिल में ये सारे ख्यालात लाता रहा, तो इसको कहा गया जिक्र बिल कल्ब है, यानी दिल से अल्लाह का जिक्र है। ये तीनों जिक्र कर सकता है बंदा, जुबान से करे या आज़ा से करे या दिल से करे। अब करने के जो तरीके हैं ये तो हो गए कहां से करें, और ये है कैसे करें। उसके लिए अल्लाह फरमाता है या तो खड़े होके करो, खड़े नहीं होना है, बैठना है तो बैठ करके करो, बैठ नहीं सकते तो लेट करके करो। ये तीनों हालतें हैं इंसान की, ये 3 हालतें हैं इंसान की। इनमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम, खड़े होकर, बैठकर या करवटों पर लेटकर। बाज लोग इसकी मुखालफत करते हैं। जिक्र पाक जैसे
صوفیہ اکرام کے طریقے ہیں الگ الگ ذکر کرنے کے. سعودی عرب میں وہاں کے جو جماعت اہل حدیث کے مولوی حضرات ہیں وہ اس طرح کے ذکر کو منع کرتے ہیں جو کھڑے ہو کر کے اجتماعی طور پر کوئی کرے. اہل حدیث سلفی کہتے ہیں اس طرح کا ذکر نہیں کرنا ہے، کھڑے ہو کر کے ذکر، اس کے وہ مخالف ہیں. اچھا، بیٹھ کر کے بھی اگر اجتماعی طور پر ذکر کرتے ہیں تو اس کے بھی وہ مخالف ہیں. ان کا کہنا ہے کہ بس اکیلا آدمی کہیں پر بھی ذکر کرے. لیکن قرآن کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تینوں حالتیں بتائی. تم کھڑے ہو کر کے بھی کر سکتے ہو، بیٹھ کر کے بھی کر سکتے ہو، سو کے بھی کر سکتے ہو. اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا. سلام جب پیش کرتا ہے تو کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو سلام پیش کیا جاتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے. ہم دعا کرتے ہیں. درود پڑھیں آپ. درود میں کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اے اللہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کر، درود بھیج. ہم تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں. حضور پر جو درود ہے نا وہ در حقیقت دعا ہے اللہ سے. ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو رحمت نازل فرما. الدعاء هو الذکر، اور فرمایا گیا دعا ہی یہ ذکر ہے. اس کا مطلب ہوا درود پڑھنا بھی کیا ہوا؟ ذکر ہے. درود بھی کیا ہے؟ ذکر ہے. اب اس درود پڑھنے کا کوئی سسٹم ہوگا؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ نماز کے بعد کھڑے ہو کر مدینے کی طرف منہ کر کے کیوں درود پڑھتے ہو، سلام پڑھتے ہو، ان کے لیے قرآن کی یہ آیت کافی ہے. اللہ نے فرمایا نماز مکمل ہو جائے تو کھڑے ہو کر کے ذکر کرو، یا بیٹھ کر کے کرو، یا لیٹ کر کے کرو، جس کی جیسی طاقت ہے ویسے کرے. ہمیں کھڑے ہونے میں ادب زیادہ لگتا ہے، کھڑے ہو کر کے ادب کرتے ہیں. جس کو بیٹھ کر کے کرنا ہے وہ بے ادب نہیں ہے، وہ اس کی اپنی استطاعت کے مطابق. تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیجنا یہ بھی ایک طرح کا ذکر ہے. ذکر ہے. الدعاء ہوا ذکر، دعا کرنا بھی کیا ہے؟ ذکر ہے. اللہ کو یاد کرنا ہے. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے ذکر میں کیا کیا ہے. دیکھیں بعض لوگ اب یہ سوال کریں گے آپ سے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز تو نماز ہے، فرض نماز ہو گئی، چلے جاؤ بس کافی ہے. بعض لوگ یہی کہتے ہیں تم لوگ نماز پڑھتے ہو، پھر تسبیح پڑھتے ہو، پھر دعا پڑھتے ہو، پھر الگ الگ وظیفے کرتے ہو، یہ سب کہاں سے؟ یہ سب بدعتیں ہیں جو تم نے اپنے طریقے سے شروع کیا ہے. بعض لوگ اس کو یہی کہتے ہیں بدعت ہے. قرآن کے حکم پر عمل کرنے کو بدعت نہیں کہا جاتا. اب اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ میں صاف صاف ترجمہ کر رہا ہوں، آپ خود بتائیں. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم اپنی نماز مکمل کر چکے، جب تم نماز پڑھ چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، اللہ فرما تو پھر اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، یا لیٹ کر. جب نماز کمپلیٹ ہو جائے، نماز مکمل ہو جائے، تب قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو. میرے عزیزو، اس آیت سے ہی ثابت ہو گیا کہ نمازوں کے بعد دعا کرنا، تسبیح پڑھنا، یا پھر ہم تسبیح یہاں پر پڑھتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کوئی نیا عمل اور بدعت نہیں، بلکہ یہ قرآن پاک کے حکم کے مطابق ہے. اللہ نے فرمایا نماز کمپلیٹ ہونے کے بعد تم ذکر کرو. ہاں، یہ اور بات ہے کہ آپ کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں. نماز ہونے کے بعد آپ الحمدللہ الحمدللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، سبحان اللہ پڑھیں، جو آپ کو میسر ہو وہ ذکر کریں آپ. لیکن انکار نہ کریں کہ نماز کے بعد یہ ذکر کہاں سے آیا. قرآن کا حکم ہے کہ نماز مکمل ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو. اب ایک حدیث میں یہ بھی سنا دیتا ہوں، نماز پڑھ لیا آپ نے، یہ تو تمہارا فرض تھا جو تمہارے اوپر باندھا ہوا ہے، نماز تو پڑھ لیا، اس کے بعد اللہ سے اگر کچھ مانگا نہیں، دعا ہی کیا ہے؟ ذکر ہے. دعا بھی کیا ہے؟ ذکر ہے. اللہ سے مانگا نہیں، دعا نہیں کیا، کچھ بھی اپنے لیے یا آخرت کے لیے، دنیا کے لیے، مومنین کے لیے، کسی کے لیے دعا نہیں، فوراً بھاگ گیا. فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جو اس کے گھر میں آیا اور اس سے کچھ سوال نہیں کیا، مانگا نہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان عطا کیسی. دنیا والے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، ارے پھر آ گیا مانگنے کے لیے، ایک بار دے بھی دیا، دوسری بار اس کو راستہ پھیر لیتے ہیں، ارے یہ سامنے کرے گا، سامنا ہوگا اس کا، پھر یہ مانگ لے گا. مانگنے والے سے تو دنیا منہ پھیر لیتی ہے،
اور وہ رحمان ہے، نہ مانگنے پر ناراض ہو رہا، نہیں مانگو گے اللہ سے تو وہ ناراض ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس بات پر کہ اس بندے کو اب میری حاجت نہیں رہ گئی، یہ بندہ اب میرا محتاج نہیں ہے جو مجھ سے سوال نہیں کرتا۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کم از کم مسجد سے نکلنے سے پہلے اتنا تو کہہ جاؤ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ 3 چیزوں کو اس میں مانگ لیتے ہو تم، اے ہمارے رب دنیا میں جو اچھائیاں ہیں وہ عطا کر دے، آخرت میں جو اچھائیاں ہیں وہ عطا کر دے، اور جہنم کے عذاب سے مجھے بچا لے۔ بس اتنا تو کہہ کے جا سکتے ہو، یہ تمہارا سوال ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اسی کو ذکر کہا گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ الدعاء هو الذکر، دعا ہی ذکر ہے۔ اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو۔ عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے ہی انہوں نے التجا پیش کی، میرے آقا خوش ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بھی ملتا ہے، جس نے یہ دعا کی، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغفرتا عامہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا عامہ، اے اللہ امت محمدیہ کی عام مغفرت فرما، اے اللہ امت محمدیہ پر عام رحم فرما۔ جس نے یہ 2 دعائیں کی، حضور فرماتے میری شفاعت اس پہ واجب ہو گئی۔ امت کی بھلائی کا خیال کرو۔ حضرت بی بی فاطمہ ہی تو ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگل میں جا کر کے جب رونے لگے، کسی کے کہنے سے آپ سر نہیں اٹھاتے تھے، حضرت فاطمہ آئیں، کہا بابا جان آپ سر اٹھائیں، میرے آقا آپ سر اٹھائیں۔ حضور پاک امت کے غم میں رو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کی بخشش ہو جائے۔ حضرت فاطمہ نے کیا کہا جانتے ہیں؟ حضور سے اتنا عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب تک آپ کی فاطمہ زندہ ہے کوئی رات سوئے گی نہیں، آپ کی امت کی مغفرت کی دعا کرتی رہے گی۔ حضور پاک نے سر اٹھا دیا،